کائنات کے سچے نبی فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا، رمضان میری امت کا مہینہ. بس جس نے رب کی رضا کے لیے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا یقین اور اخلاص کے ساتھ. جو لوگ سو رہے ہیں نظر ہلا دو، میں کہ نہیں چاہتا کہ ذرا توجہ کریں میری طرف. قیمتی باتیں، بہت قیمتی باتیں. یہ بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پوری لاٹ لشکر لے کے کہاں جا رہے ہو آپ؟ سنو یار، بیٹھ کے کوئی پرواہ نہیں کر رہے. تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ اس وجل کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا. اور جس نے رجب کے 2 دن کے روزے رکھے، اور اب تو شاید امت کے اوپر وزن اتنا ہے کہ کام ہی اللہ نے بالکل آسان کر دیا. اٹھتے اٹھتے ہی نہ گرمی ہے، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے. کتنا آسان کر دیا اس نے. اور پتہ نہیں اگلا سال ہے کہ نہیں ہے. تو اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا. اور جس نے رجب کے 2 دن کے روزے رکھے تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا. ہر اجر ثواب کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 3 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا، جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے بقدر لمبی ہوگی. اور جس نے 4 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جزام یعنی کوڑ، جنون اور برس کے امراض سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا. ذلت والی بیماریاں ساری. جس نے رجب کے 5 روزے رکھے، پروردگار کا وعدہ کہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. یہاں تک تو فنا ہو کے کر ہی جاؤ. جس نے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تاباں اور درخشاں ہوگا. چلو یہ بھی کر جاؤ. اور جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں. اس کے بعد وہ نامراد کون ہے جو جہنم میں جائے. اور جس نے 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اس مہینے کی خاص برکت کہ جس نے 9 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کہتا ہوا، گواہی دیتا ہوا اٹھے گا. اور جب اٹھے گا تو اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا. اور جو اس مہینے کے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے صراط کے ہر میل پر ایک بستر آرام دہ مہیا فرمائے گا. پورے صراط پر. اور جو رجب کے 11 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی امتی نظر نہ آئے گا. لیکن اس میں شرط ہے، لکھا ہوا آگے کہ انسان گناہ چھوڑ دے. یہ بھی تو اس کی برکت ہو گئی نا. بری بات چھوڑ دے، برا عمل چھوڑ دے. سوائے ایسے شخص کے جس نے اس سے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہیں. یہ ہے اللہ کا مہینہ ہونے کی فضیلت. یعنی وہ ہر حال میں بخش دینا چاہتا ہے.
یہ جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے میرے نام کا اکرام کیا، میرے مہینے کا اکرام کیا، اور پھر انہوں نے اپنے گناہ بھی چھوڑے. ہاں یہ شرط ہے اس کے اندر، اور بہت بڑی شرط ہے یہ کہ پھر آپ سمجھ جائیں بات کو، پھر کبھی آپ کی زبان سے بری بات نہ نکلے، کبھی آپ کے وجود سے کوئی برا فعل نہ ہو. ہاں پچھلے جو کچھ ہوا اللہ کہتا میں دیکھ لوں گا. اور جو رجب کے 11 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل کوئی امتی نظر نہ آئے گا سوائے ایسے شخص کے جس نے، اور یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن تھا کہ اس دور کا بندہ روزے رکھے، ماں نہیں بناتا رہتا ہے. شاذ و ناظر ہی خوش نصیب ہیں جو، لیکن میں کہتا ہوں موقع بہت اچھا ہے. 12 روزے رکھنے والوں کو نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے 2 جوڑے بنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل و بہتر ہوگا. اور جو رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے اللہ دسترخوان بچھائے گا. وہ بات تو آ گئی نا کہ تصور بھی کانپ جائے بندے کا. میرا تو دل ہلنے لگ گیا ہے. اور اس سے وہ دل چاہے گا کھائے گا، اور جبکہ دوسرے لوگ سخت تکالیف میں مبتلا ہوں. اور جس نے رجب کے 14 روزے رکھے تو قیامت کے دن اللہ اسے وہ چیز عطا کرے گا جو نہ کبھی اس نے دیکھی اور نہ اس کے بارے میں آج تک اس نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا. جس نے 15 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالی حشر میں اسے امن کے ساتھ کھڑا ہونے والوں میں شامل کر دے گا، جبکہ وہاں تو کوئی ناف تک اور کوئی ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور بے شمار لوگ رو رو کے کہیں گے ہمیں یہاں سے نکال جہنم میں ڈال دے، اس لیے کہ انہوں نے جہنم دیکھی نہیں ہوگی. کچھ لوگ بڑی خوشی خوشی دنیا میں خودکشی کی بات کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہیں خودکشی کا انجام نہیں دیکھا. جبکہ اللہ ہم پہ رحم کرے. جس نے رجب کے 14 روزے رکھے تو قیامت کے دن اللہ اسے ایسی چیز عطا کرے گا جو اس نے نہ سوچی ہوگی نہ دیکھی ہوگی. اس کا مطلب ہے پیارا نبی اس مہینے کا اکرام اپنی امت سے کروانا چاہتے ہیں، اور پہلے لوگوں نے کیے بھی ہیں. وہ چنتے تھے، وہ بڑے ان کاموں میں حریص تھے، بہت آگے بڑھ جانے والے تھے. ہم مر جانا پسند کرتے ہیں، کرنا پسند نہیں کرتے. جس نے 15 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالی حشر میں اسے امن والوں کے ساتھ کھڑا کرے گا. کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا کسی نبی یا رسول کا، تو وہ ان سے کہے گا کہ مبارک ہو کہ تم یہاں پر کیسے امن والی جگہ، باہر تو سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہے، تو کیسے آ گیا یہاں پر؟ تو وہ بتائے گا خوش ہو کے کہ میں نے سنا تھا اور میں نے رجب کے روزے رکھے تھے. ایک اور روایت میں 15 دن سے زائد روزوں کا بھی ذکر آیا ہے، اس طرح پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 16 دن کے روزے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے اور کلام کرنے والوں کی پہلی صف میں کھڑا کیا جائے. اچھا جی، یہ بات بڑھتے بڑھتے پروردگار نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر تو مجھ سے وعدہ کرے کہ جس قدر تیری عمر باقی رہ گئی ہے، جو لوگ بالکل ڈول رہے ہیں اب ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے، تو وہ تو فائدہ اٹھا جائیں. ہاں باقی عمر اللہ کہتا ہے میرے سے وعدہ کر کہ جان بوجھ کر خطا، غلطی، کوتاہی کوئی بڑا بول نہیں بولے گا. بدل ڈال اپنے آپ کو اور میں تیرے تمام گناہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں.
तमाम चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया के लिए मेराज पर भी गए थे ना, तो प्यारे नबी ने कितनी बार अल्लाह के सामने हो मनाजात की, और फिर 70 माहों का वादा भी लेकर, तो ये इससे ज़्यादा क्या वादा हुआ। तो अल्लाह कहते मेरे साथ मुआहदा कर ले कि अब चुप का रोज़ा रख के बकिया ज़िंदगी गुजार देगा। शेर खुदा फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के बात में बैठा हुआ था, आपने इरशाद फरमाया कि रजब का महीना अजमत और बुजुर्गी वाला महीना है। जो शख्स इसका एक रोज़ा रखेगा तो उसके तसव्वुर में भी नहीं है कि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर अपने इस बंदे के साथ क्या करने वाला है। और इसकी नज़ा की वक़्त भी अल्लाह ताला इस फरिश्ते को हुक्म देगा कि इसको हौज़े फिरदौस का शरबत जान निकालने से पहले हौज़े फिरदौस, कौसर तो हम अपने नबी के हाथों ही पिएंगे, हौज़े फिरदौस का शरबत इसके मुंह से लगा के फिर जान निकालने से। और इसके बारे में हौज़े फिरदौस के पानी के बारे में प्यारे नबी कहते हैं ये मशहूर है कि ये ऐसा दिल को सैराब करता है कि फिर उसको मौत की कोई तकलीफ और तलखी महसूस नहीं होती, और ये ऐसे कमाल और मकाम तक चला जाएगा कि वहाँ से ये सीधा मेरे हौज़े कौसर पर पहुँचेगा। और जबकि कब्र से उठेगा तो 70,000 फरिश्ते मोती याकूत की ऊँटनियाँ किसी किस्म के जेवर और खिलतें साथ लेकर आएंगे और इससे कहेंगे कि ए रजब के रोज़े रखने वाले अल्लाह के दोस्त, अपने रब के पास जल्द चलो जिसकी खुशनुदी के लिए तुमने अपने आप को दिन भर भूखा प्यासा रखा, जिसकी रजा तलबी के लिए तुमने, तरबियत भी तो है ना, वादा भी तो ले रहे हैं ना, अगर सारे इस वादे में पक्के हो जाएं, एक इनाम भी तो है ना। रजब के रोजे पे कितनी बार सुभान अल्लाह भी तो पढ़ लिया हम। अच्छा ये भी वादा है कि जो शख्स अल्लाह की तलब के लिए, उसकी रजा के लिए इस महीने के रोजे रखे और अपने आप को गुनाहों से दूर कर ले तो अल्लाह दुनिया में भी उसका रिज़्क में इजाफा कर देगा। लोग बड़े बड़े तब्दील हुए, बड़ा कुछ ले गए लोग, तो ये रजब की चंद बातें अल्लाह चाहते हैं कि इसकी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। एक आर्ज़ी सी ज़िंदगी मैंने दी थी सिर्फ तेरी आज़माइश के लिए, तू भूल भुलैयों में जाके खो गया और तूने मेरी बात भी तवज्जो से ना सुनी। हमारे भी उन्हीं लोगों को पड़ती हैं जो तब्दील नहीं होते हैं, और जो तब्दील हो जाते हैं उन पर अल्लाह की रहमत और खैर बरसती रहती है। मैंने तो खुद भी ये मंजर देखे हैं, तो बड़ी खुशी की बातें हैं।